اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے سورۃ الکافرون کو پڑھیں گے۔ دعا کیجیے رب تعالیٰ ہماری زبان پر قرآن مجید کو آسان فرما دے۔ آئیے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک یا دو لفظ پڑھوں گا اور آپ اسے توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یا میں پڑھ کر رک جاؤں پھر آپ شروع فرمائیں۔ جب میں پڑھتا ہوں تو اس وقت آپ میرے چہرے کی طرف دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ حرف کو کس طرح ادا کیا گیا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ جب ہم پوری آیت پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ پوری آیت کو اکٹھا پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ قل، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون۔ یا کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور آگے پھر کافرون کی کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ یا ایھا الکافرون۔ یا ایھا الکافرون۔ اب پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون۔ آگے جس لفظ کو میں لمبا کروں آپ نے بھی اس کو لمبا کرنا ہے۔ آگے لا اعبد، یہ لام الف لا جو ہے اس کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ عین آگے عین ہے تو عین کی آواز بھی نکالنی ہے۔ لا اعبد، ما تعبدون، ما تعبدون۔
آپ پوری آیت پڑھتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون. آگے وَلَا أَنْتُمْ وَلَا اس کو بھی مات ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور آگے تم یہاں غنہ کرنا ہے. یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کے اندر حروف اخفا کو پڑھا ہے کہ کہاں کہاں غنہ ہوتا ہے. غنہ کرنا ہے، غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اب پوری آیت پڑھتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. آگے وَلَا أَنَا اسے انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا ہے. انا. آپ سوچیں گے کہ یہاں پر تو الف مدہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، اور ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کے اندر پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. یہاں پر الف مدہ تو نظر آ رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ الف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو پھر یہاں پر لمبا کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہراً تو واقعی الف مدہ نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر بعض حروف ایسے ہیں، بعض الف ایسے ہیں کہ ان کے اوپر انہیں زائد الف کہتے ہیں، اور ان کے اوپر کانٹے کا نشان ہوتا ہے یا گول دائرے کا نشان ہوتا ہے. الف لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کانٹے کا نشان ہوتا ہے یا گول دائرے کا نشان ہوتا ہے. اس الف کو زائد الف کہتے ہیں، یعنی وہ لکھنے میں تو آتی ہے الف لیکن پڑھنے میں نہیں آتی. انہی میں سے ایک یہ ہے، یہ لفظ انا ہے. اس کے ساتھ جو الف ہے یہ الف زائد ہے، لیکن چونکہ یہ حرف جو ہے انا یہ بار بار قرآن کے اندر آتا رہتا ہے، اس لیے پھر اس کے اوپر نشان کانٹے کا بھی نہیں ہوتا. اس لیے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ لفظ جہاں بھی آئے اسے انا ہی پڑھنا ہے. تو پڑھیے وَلَا أَنَا عَابِدٌ عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ.
یہاں پر میم پہ غنہ کرنا ہے. عابدم ما عبدتم. یہ عبادتم نہیں پڑھنا بلکہ عبدتم پڑھنا ہے، با کو تا سے ملا دینا ہے. جب جوڑ کریں گے، ہجے کریں گے، اس وقت تو دال کا نام لیں گے، لیکن جب رواں پڑھیں گے جیسے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت پھر دال کی آواز نہیں آئے گی بلکہ تا کی آواز آئے گی. تو پڑھیں گے عبدتم. اب پوری آیت پڑھتے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. آگے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. یہ آیت پہلے بھی گزر گئی ہے. یہ ایک آیت پچھلی جو ہے وہ چھوڑ کے اس کے پچھلی والی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 3 جو ہے وہ بھی یہی ہے. تو اس لیے میں نے اس کو اکٹھا پڑھ دیا ہے. چونکہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں اس لیے ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. آگے آخری آیت. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. صدق اللہ العظیم.